بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کا جو چیپٹر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے، یعنی اس کا عنوان ہے خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بچوں، بہت اچھا سبق ہے، بہت انٹرسٹنگ سبق ہے، اس کو بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ امراء، وزراء اور نوکروں چاکروں کے جمع غفیر کے ساتھ دارالسلطنت سے شکار کو نکلا۔ ٹھیک ہے بیٹا، امراء امیر کی جمع ہے، وزراء وزیر کی جمع ہے، اور نوکروں چاکروں کے جمع غفیر کے ساتھ، جمع غفیر کے ساتھ یعنی ایک بڑی تعداد کے ساتھ، لشکر کے ساتھ دارالسلطنت سے شکار کو نکلا۔ دارالسلطنت یعنی جو صدر مقام ہے، مرکزی مقام ہے، وہاں سے ٹھیک ہے شکار کو نکلا۔ اور وزراء جو وزیر کی جمع ہے، تو وزراء کہتے ہیں سلطنت کے نمائندے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ لوگ کئی دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے۔ ایک روز یوں ہوا کہ بادشاہ کے سامنے چند ہرن نمودار ہوئے، یعنی ظاہر ہوئے، اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگنے لگے۔ چوکڑیاں بھرتے ہوئے یعنی ایک خاص انداز سے بھاگنے لگے۔ ہرن کے بھاگنے کا جو انداز ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں چوکڑیاں بھرنا۔ بادشاہ نے تنہا ان کے تعاقب میں گھوڑا ڈال دیا۔ تنہا یعنی اکیلے، ان کے تعاقب میں یعنی ان کے پیچھے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن ایسے تیز رفتار تھے کہ باوجود سرپٹ دوڑنے کے بادشاہ کا گھوڑا ان تک نہ پہنچ سکا۔ سرپٹ دوڑنے کے یعنی تیز دوڑنے کے، بادشاہ کا گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا، اس کے باوجود ان تک نہیں پہنچ سکا۔ جی، بادشاہ تیر پر تیر چلاتا رہا، لیکن کوئی بھی تیر کاری نہ لگا یعنی نشان پر نہ لگا۔ ہرن بدستور بھاگتے رہے، یعنی مسلسل بھاگتے رہے، اور بادشاہ ان کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ اپنے ترکش کے سارے تیر چلا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ اپنے ترکش، یعنی ترکش کسے کہتے ہیں؟ وہ خول جس میں تیر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خول جس میں تیر رکھتے ہیں، شکاری تیر رکھتا ہے، وہ ترکش کہلاتا ہے۔ اب اس میں سارے تیر ختم ہو چکے، بادشاہ کو محسوس ہو کہ وہ تو سارے تیر چلا چکا ہے، خالی ترکش کے ساتھ اب ہرنوں کا تعاقب فضول تھا، یعنی ان کا پیچھا کرنا فضول تھا۔ اس پر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کو کئی کوس پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آیا تھا۔ اب یہاں پر لفظ آیا کئی کوس پیچھے چھوڑ کر نکل آیا تھا۔ یہ کوس جو ہے نا، یہ جیسے میٹرز ہوتے ہیں، یہ کلو میٹرز ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، اس طرح کوس بھی جو ہے نا یہ ایک مسافت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کافی بڑی جو ہے نا مسافت ہوتی ہے۔ جی، ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوس جو ہوتا ہے یہ 1000 میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ ایک کوس 1000 میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ بہرحال آگے چلیے۔ ہرنوں کو مار گرانے کی دھن میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ یہاں سے واپسی ہو تو کیوں کر ہو، یعنی کیسے واپسی ہو۔ سامنے خاردار جھاڑیاں تھیں، یعنی کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ خاردار کا معنی ہوتا ہے کانٹے دار، یا جنگلی درختوں کے جھنڈ تھے۔ جھنڈ کا معنی ہوتا ہے یعنی گروپس کی شکل میں تھے درخت، کئی سارے درخت تھے۔ دور دور تک راستے میں کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر بہت نظر دوڑائی، لیکن کہیں بھی کوئی آدم زاد دکھائی نہ دیا۔ آدم زاد یعنی انسان دکھائی نہ دیا۔ اب وہ تھا اور اس کا گھوڑا۔ جب گھوڑے کی ٹانگوں پر اس کی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر دھک سے رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا، دھک سے رہ گیا یعنی حیران رہ گیا کہ کانٹوں بھرے جنگل میں دوڑتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہے، یعنی بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ اس حالت میں وہ گھوڑے کو دوڑا بھی تو نہ سکتا تھا، البتہ اسے تسلی تھی کہ اس کے نیام میں تلوار موجود تھی جس سے وہ وحشی جانوروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، وحشی جانوروں کا، ٹھیک ہے، یعنی خون خار جانوروں کا، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی سبق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔